موٹاپا ایک پراپر بیماری ڈکلیئر ہو چکی ہے اور اس کو ٹریٹ کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہو چکا ہے. میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے, اس کے اینڈوسکوپک ٹریٹمنٹ ہے, اس کے سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے, اس کی بیریاٹرک سرجریز ہیں, اور یہ اچھی خاصی قیمتی ہے. اس کے بہت پیسے لگتے ہیں, بہت ایکسپینسو ہے یہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی, خود موٹاپا اٹ سیلف جو ہے وہ آپ کی باقی ساری چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوگا, وہ خود بہت ساری بیماریوں کو جنم دینے کا باعث بنے گا, اور ڈیفینیٹلی اس کا ازواجی زندگی کے اوپر بھی اثر پڑے گا. وہ فیمیل ہے تو فیمیل کے اندر بھی شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, اسی طرح فیٹی لیور ہے, اوویرین چینجز آ سکتی ہیں, کوئی پولیسسٹک اووریز کا پیشنٹ ہو سکتی ہے فیمیل, اور مردوں کے اندر بھی اگر اوبیسٹی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ازواجی زندگی بھی متاثر ہوگی, اس کی اپنی روٹین کی لائف متاثر ہوگی. تو ازواجی زندگی بھی ایک زندگی کا ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے, وہ بھی متاثر ہوگا. تو اور بہت سارے لوگ ہیں جب وہ اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں, جنک فوڈ کھا کھا کے, ان ہیلدی آئل, جو جیسے آپ نے شوارمے کی بات کی, آپ نے تو 100 کی بات کی ہے, میں نے تو ایسے ایسے بورڈ پڑھے ہیں, ایسے ایسے اشتہار لگے ہوتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے شوارما 50 روپے میں اور بڑا شوارما 60 روپے میں. اب اس کے اندر انہوں نے وہ پتہ نہیں جس کو وہ چیز کہتے ہیں, وہ چیز ہے کہ یا کوئی گھٹیا قسم کا آئل ہے, پتہ نہیں آئل بھی ہے کہ موبلائل ہے, پتہ نہیں کیا ہے وہ. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک پوری وہ پیٹا بریڈ ہے, 25-30 روپے کی بریڈ ہے, پھر اس میں چکن ڈالا ہے, مایونیز ہے, اسپائسیز ہیں, سیلڈ ہے, پیکیجنگ ہے, پھر وہ ہیٹ یوز کرتے ہیں, پھر آئل بھی لگاتے ہیں, پھر وہ بندہ ہے, اس کی کاسٹ ہے, پھر وہاں پہ اس نے کوئی دکان لی ہے, اس کی کاسٹ ہے. تو وہ کیسے دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں, یہ کھانے والے کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یار یہ جو چیز میں 60-70 روپے کا شوارما کھا رہا ہوں, وہ بھائی ایک سادہ روٹی جو ہے وہ آپ کو 20-25 روپے سے کم نہیں ملتی. آپ کسی تندور پہ جائیں نا, تو یہ شوارما جس کے اندر اتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں, یہ کیا ہے؟ تو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہو سکتی. ایسے شوارمے, ایسی چیزیں جس کے اندر بہت ہی گھٹیا قسم کے میٹیریل استعمال کیے گئے, وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر آپ نے 100 روپیہ بچا لیا, 200 بچا لیے, اور آپ کی جو صحت ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت آپ لاکھوں کروڑوں اربوں میں بھی نہیں. اب کیا چیز ریپلیس کر سکتے ہیں؟ ایک ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے, ایک بلڈ پریشر کا ایشو ہو جائے, ایک شوگر کا ایشو ہو جائے, آپ کی ازواجی زندگی متاثر ہو جائے, تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے, کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, فوڈز والی ہیبٹ تو ہماری دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کیسے تبدیل ہوگی. اچھا, اس کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے, فیٹ کا بھی آپ نے ذکر کر دیا, یہ واک جو ہے ہماری لائف سے ختم ہو گئی ہے, اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہماری لائف سے ختم ہو گئی ہیں, تو اس سے کیا کیا امپیکٹ پڑیں گے؟ دیکھیں جی, جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ 2 بنیادی پلرز ہیں, ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. اب اس کی کچھ اور بھی آگے چیزیں ہیں, وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں, لیکن ڈائٹ اور ایکسرسائز تو بنیاد ہے. آپ کی ڈائٹ متوازن ہو, ہیلدی ہو, اس کی نیوٹریشن ویلیو ہو, جس کے اندر یہ ساری چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا وہ خاص مقدار سے, خاص سورس سے, ہیلدی چینل سے, ہیلدی سورس سے حاصل کی جائیں. اس کے بعد جو واک ہے, ایکسرسائز کے زمرے میں ساری چیزیں آ جائیں گی, جس میں واک ہے, رننگ ہے, جاگنگ ہے, سوئمنگ ہے, سپورٹس ہے, ٹینس ہے, ٹیبل ٹینس ہے, فٹ بال ہے, باسکٹ بال ہے, 20 قسم کی گیمز ہیں. آپ نے اگر کوئی بھی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, جم ہے مثال کے طور پر, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں آپ کس قسم کی لائف گزار رہے ہیں. آپ ان ایکٹیو لائف گزار رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سیڈنٹری لائف سٹائل اپنا رہے ہیں. تو سیڈنٹری لائف سٹائل اور اوپر سے ان ہیلدی فوڈ, تو کیا ہوگا؟ مطلب ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا, یعنی یک نہ شد دو شد. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہم اپنی صحت کے ساتھ خود ہی کھلواڑ کر رہے ہیں نا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے جائیں,